الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر، آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر، مگر کوئی نہ آیا رحمت للعالمین بن کر۔ آج کی اس بابرکت مجلس میں اکابر علماء، مشائخ، بزرگان دین اور رمضان المبارک کی قدر، اس تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سلف صالحین چونکہ رمضان کے مہینے کی برکت سے کیسے فیضیاب ہوتے تھے، اس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ ہمارے اسلاف یہ مہینہ کیسے گزارتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے اور ایک قرآن پاک رات میں پڑھتے تھے، اور 3 قرآن پاک تراویح میں سنا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں 63 قرآن پاک آپ کا معمول تھا۔ 7 قرآن پاک دن میں اور رات میں، یعنی 30 دن کے 30 رات کے، اور تراویح کی نماز میں 3 قرآن سنتے تھے۔ اس طرح 63 قرآن سننے کا معمول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا رمضان میں، کہ 63 قرآن آپ رمضان میں مکمل فرماتے تھے، تلاوت فرماتے تھے۔ آج بھی کئی لوگ ہیں جو ماشاءاللہ روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اللہ انہیں مبارک فرمائے، ان کو قبول فرمائے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ 29 شعبان کا دن ہوتا تو اپنے مریدین و متوسلین کو جمع فرما لیتے اور سب کو مل لیتے اور فرماتے تھے، بھائی اگر زندگی رہی تو اب رمضان المبارک کے بعد ملاقات ہوگی، اور اپنے خادم کو بلاتے اور اسے ایک بوری دے دیتے اور فرماتے، رمضان المبارک میں جتنے خطوط آئیں وہ سب اس بوری میں ڈال دینا، زندگی رہی تو رمضان المبارک کے بعد ان کو کھول کر پڑھیں گے۔ رمضان المبارک میں ڈاک نہیں دیکھا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ مہینہ بس میں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا، اگر زندگی رہی تو اس کے بعد پھر دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے ہاں پورا رمضان المبارک اعتکاف کی حالت میں گزارنے کا معمول تھا۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ 29 شعبان کے دن جو شخص آپ کی مسجد میں بستر لے کر جاتا، اس کو مسجد میں بستر لگانے کی جگہ نہیں ملا کرتی تھی۔ دروازے سے لوگ رمضان المبارک کا مہینہ دور دور سے لوگ رمضان المبارک کا مہینہ وہاں گزارنے کے لیے آتے تھے، اور پورا رمضان المبارک عبادت اور یاد الہی میں گزار دیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خود فضائل میں بھی لکھا کہ میں نے اپنی گھر کی عورتوں کو دیکھا
کہ روزانہ گھر کے کام کاج کرتے کرتے دن بھر میں وہ 15-20 پاروں کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ گھر کے کام کے ساتھ اتنے سارے قرآن کریم کے پارے روزانہ پڑھ لینا کتنی بڑی سعادت ہے۔ یقیناً ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو توفیق دے دے، جس کو ہدایت دے دے، یقیناً وہ رمضان سے وافر مقدار میں حصہ پاتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں اور رمضان کو رمضان کے اعتبار سے گزارتے ہیں۔ میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں ہمارے دارالعلوم کنٹھاریہ کے نائب محتمم صاحب حضرت مولانا علی یوسف قاوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، جن کا مستقل تذکرہ عاجز نے تذکرہ علی یوسف نامی کتاب میں کیا ہے، میں نے اور مجھ جیسے سینکڑوں لوگوں نے جو حضرت سے تعلق رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے اور حضرت سے کافی ربط رکھتے تھے، سینکڑوں لوگ اس بات کے گواہ ہے کہ حضرت مولانا علی یوسف قاوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، اللہ آپ کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہو جاتا آپ کی عبادت میں کثیر اضافہ ہو جاتا۔ مغرب کی نماز کے بعد سے آپ اوابین میں نوافل میں قرآن کریم سننے کا معمول شروع فرما دیتے۔ الگ الگ حافظ آتے، اپنا اپنا سوا پارا سنا کر جاتے، پھر عشاء کی نماز ہوتی، پھر جو ہے تراویح میں کھڑے ہو جاتے، پھر تہجد میں، تو مغرب سے لے کر سحری تک مسلسل حضرت مولانا علی یوسف قاوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کا یہی ایک معمول تھا پورا رمضان کہ ہر رات میں 15-17 پارے آپ قرآن کریم کے سنتے تھے۔ اپنے طور پر الگ سے اندر دیکھ کر قرآن پڑھنے کا معمول الگ تھا، یہ تو نوافل میں سنتے تھے۔ آپ سوچیں کہ روزانہ 15 پارے 17 پارے اور اخیر عمر تک الحمدللہ حضرت کا یہ معمول رہا، جو مجھ گنہگار، مجھ عاجز نے اور مجھ جیسے سینکڑوں آپ کے محبت رکھنے والے متعلقین، محبین، مریدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج بھی کئی وہ حفاظ کرام ہیں اور کئی وہ بڑے بڑے علماء ہیں جو حضرت کو باقاعدہ رمضان میں آ کے قرآن کریم سناتے تھے۔ آج رمضان آتی ہے، انہیں حضرت کی یاد آتی ہے کہ کیسا زندہ اللہ کا ولی تھا جو ہمارے لیے ایک نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ رمضان کی کس طرح قدر کی جاتی ہے۔ یقیناً میرے بھائیوں، رمضان بڑا پیارا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، جتنی قدر کی جائے اتنا کم ہے۔ ہم کمزور ہیں، عاجز ہے، اور ہمیں تو گرمی کا روزہ بھی بڑا سخت لگتا ہے اور اس کے بعد پھر تراویح اس سے زیادہ سخت لگتی ہے۔ بس اللہ سے دعا کریں جتنا ہو اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہو رہا ہے بس اللہ تعالیٰ اپنی شائن احسان اس کو قبول فرما لے۔ ہمارے جتنے اساتذہ کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین پوری دنیا میں موجود ہیں، اللہ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو چین عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے۔ پوری دنیا کی معیشت رک چکی ہے، اس لیے یہ دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام لوگوں کو حلال، پاکیزہ، عافیت والی، برکت والی، سکون والی روزی اپنے فضل سے مقدر فرماوے۔ رزق کی تنگیوں سے اور رزق کی پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، اور اللہ اپنے فضل میں رکھے، عافیت و آسانیوں کے ساتھ رکھے۔ بس انہی دعاؤں پر آج کی مجلس کو مکمل فرماتے ہیں۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔